السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین دیے تشام، اس سے پہلے کچھ کہوں، آپ پہلے دیوبندی مفتی امتیاز پلاموی کی ایک ویڈیو اور سن لیں اور دیکھ لیں، یہ کتنی بڑی ڈھینگیں مارتا ہے، ذرا دیکھیں اس کو۔ اس لیے ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ دیوبندی آنکھیں کھولیں۔ تو سن لیں پہلے آپ اسے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں محمد امتیاز پلاموی۔ آج کا ہمارا موضوع ہوگا کہ کیا علماء اہل سنت والجماعت، احناف، علماء حق، علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، شیطان ملعون کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے؟ رضا خانیوں کا یہ بھی ایک جھوٹا الزام ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء حق، علماء دیوبند نے کسی بھی کتاب میں ایسا گندا عقیدہ نہیں لکھا ہے، اسی طریقے سے براہین قاطیہ میں بھی ایسا گندا عقیدہ نہیں لکھا ہے، بلکہ سنا آپ نے کیا کہتا ہے؟ بریلوی الزام لگاتے ہیں۔ پاگل انسان، بریلوی کیوں تجھ پر الزام لگائیں گے اور دیوبندیوں پہ کیوں الزام لگائیں گے؟ کیا جائیداد کا مسئلہ ہے، زمین کا مسئلہ ہے، خاندانی جھگڑا ہے، کیوں لگائیں گے؟ تم دیوبندیوں سے جو ہے سچ چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہو، دیوبندیوں کو دھوکے میں رکھ رہے ہو، دیوبندیت کو بچانے کے لیے الزام تم بریلویوں پر لگاتے ہو۔ کیا علماء اہل سنت کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے؟ سنیوں کے پاس کوئی اور کام نہیں جو تم پر الزام لگاتے بیٹھیں گے؟ کچھ تو شرم کر لیے ہوتے۔ کہتا ہے کہ بریلوی الزام لگاتے ہیں کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم جو ہے نبی کے علم سے زیادہ ہے، یہ بریلویوں کا الزام ہے۔ اور کہتا ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر اور مرتد ہے۔ مطلب کتنا بڑا پارسا بن رہا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بریلوی بولتے ہیں وہ الزام لگاتے، چلو دیکھتے ہیں کیا حقیقت ہے اور کیا الزام ہے۔ یہ براہین قاطیہ، خلیل احمد امبیٹوی، اس کتاب کو لکھنے میں رشید احمد گنگوئی کا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر انکار کرو گے تو وہ بھی پول کھول کے رکھ دیں گے، اس لیے جو ہے سوچ سمجھ کے بات کیا کرو۔ یہ براہین قاطیہ دیوبندیوں کی کتاب، کیا لکھا ہے غور سے سنو۔ لکھا ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ علم کی وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ شیطان و ملک الموت کو یہ علم کی وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ دیکھو، اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ شیطان کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ ہے۔ چلیے غور کیجئے اس کے اوپر، اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو۔ زمین کا علم محیط دیوبندیوں نے شیطان اور ملک الموت کے لیے نص یعنی قرآن و حدیث سے ثابت مانا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرک بتایا، اور یہ شرک اسی وقت ہوگا جب کہ اسے اللہ کی صفت خاصہ مانیں، اور جب اسے اللہ کی صفت خاصہ مانیں گے تو شیطان اور ملک الموت کے لیے اسے ثابت ماننے، وہ بھی نص سے ثابت ماننے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان اور ملک الموت خدا کے شریک ہیں۔ معاذ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے کیا گل کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بریلوی الزام لگاتے ہیں۔ مردودو خبیثو، کبھی تو عقل سے کام لو۔ تو اب شیطان اور ملک الموت خدا کے شریک ہے، اور دیوبندی نے ان دونوں کے لیے ثابت مانا، تو لازم ہے کہ انہوں نے شیطان اور ملک الموت کو خدا کا شریک مانا۔ یہ عبارت کا ایک صریح کفر اور شرک ہوا۔ یہ دیکھو، بات بات پہ شرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔ اب تم اسی گڑھے میں خود گر گئے۔ ہوش آ جائے تو بتانا، اور اگر پھر بھی ہوش نہ آئے تو پھر اس ویڈیو کا جواب دو، پھر ہم جو ہے نا اور تمہاری حقیقت بتائیں گے لوگوں کے سامنے۔ اور پھر دیکھیے، اور پھر اسی کفر و شرک کو نص یعنی قرآن و حدیث سے ثابت مانا، یہ دوسرا کفر ہوا۔ اب دیکھیں، نص قطعی سے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا، کہتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ علم کی وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یعنی شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت اور زیادتی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور شیطان و ملک الموت کا یہ علم وسیع اور زیادہ ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم یعنی علم کا زیادہ ہونا چونکہ نص قطعی سے ثابت نہیں ہے اور نصوص قطعیہ کے خلاف ہے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسعت علم کا ماننا شرک ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوا
کہ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے وہ کم ہے اور شیطان کا علم زیادہ ہے۔ تو نبی کا علم جو ہے شیطان کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے، صاف ثابت ہوا۔ اب آؤ اس کا جواب دو، پھر تمہیں ہم بتائیں گے۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ یہ جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، یہ امت کو کمزور کر رہے ہیں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہمارا۔ اللہ کریم ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔